قرآن کریم کی جو سورۃ پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے زندگی میں نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور حق بات کے لیے لوگوں کو تاکید کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی تلقین کی، تاکید کی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری زندگی کا خلاصہ، ساری زندگی میں ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، فائدہ کس میں ہے، نقصان کس میں ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی اس سورۃ پاک میں سارا کچھ بتا دی۔ اگر انسان کی نظر ہو دیکھنے والی تو وہ سب کچھ دیکھ سکتی ہے۔ والعصر، زمانے کی قسم، یہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، صبح شام ہوتی ہے، صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، کبھی دن ہے، کبھی رات ہے، کبھی صبح ہے، کبھی دوپہر ہے، یہ زمانہ بدلتا رہتا ہے، وقت بدلتا رہتا ہے، ٹائم بدلتا رہتا ہے، سورج کے نکلنے ڈوبنے کا وقت بدلتا رہتا ہے، موسم بدلتے رہتے ہیں، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی برسات ہے، کبھی ہلکی ہوا ہے، کبھی تیز ہوا ہے، کبھی انسان طاقتور ہے، کبھی انسان کمزور ہے، کبھی تندرست ہے، کبھی بیمار ہے، کبھی زندہ ہے، کبھی موت آ رہی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، جب انسان کے پاس طاقت ہوتی ہے نا، پیسہ ہو، طاقت ہو، تو شیطان اس پر پوری طرح سے غالب رہتا ہے۔ جس کے ہاتھ پیر میں جان ہو یا پیسے میں جان ہو یا عزت اور اقتدار حاصل ہو، اس میں کہیں نہ کہیں غرور اور تکبر آ جاتا ہے، مغروریت آ جاتی ہے۔ تو یہ ایک زمانہ ہے، زمانے میں آپ دیکھتے رہتے ہیں، ہم نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں دیکھا، آپ بھی دیکھتے ہیں، اور زمانہ کتنی تیزی سے گزرتا ہے، یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا، زمانے کو، وقت کو کوئی پکڑ نہیں سکتا، تیزی سے گزرتا ہے۔ ابھی جمعہ گیا، پھر جمعہ آیا، ابھی 2022 شروع ہوا، ابھی 2022 ختم ہو رہا ہے، ابھی بچہ چھوٹا تھا، ابھی بڑا ہو گیا، وقت بدلتا رہتا ہے، یہ کسی کے قبضے میں نہیں رہتا، اس کو تو پکڑنا پڑتا ہے، وقت کو پکڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو اپنے سارے کام کرنے ہیں ٹائم پر، تو ٹائم کو پکڑنا پڑے گا، ٹائم آپ کا انتظار نہیں کرے گا۔ تو یہ زمانہ جو ہے نا، یہ انسان کی آنکھیں کھول دیتا ہے، کیا ہے، کبھی کسی کو عروج ہے، کبھی زوال ہے۔ آسمان کو دیکھیے کتنے بلندیوں پر ہے، کس نے بنائے؟ یہ زمین کس نے بنائی؟ یہ آسمان کس نے بنائے؟ یہ ہریالی کس نے بنائی؟ یہ فروٹس اور ویجیٹیبلز، سبزیاں، پھل، ڈرائی فروٹ، ہربلز، میڈیسن، یہ جتنی جڑی بوٹیاں کس نے بنائی؟ آج کل بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں، بہت بڑی بڑی بلڈنگیں بن رہی ہیں۔ یہ جو بلڈنگیں بن رہی ہیں، یہ بلڈنگیں جس میٹیریل سے بن رہی ہیں، وہ کس نے بنایا؟
یہ بلڈنگیں جس دماغ سے بن رہی ہیں وہ دماغ کس نے بنایا؟ تاج محل تو بنانے والوں نے بنا دیا، پتھر کہاں سے آیا؟ وہ دماغ انجینئروں کو کہاں سے آیا جنہوں نے اس کو ڈیزائن کیا؟ آپ اگر دیکھیں نا، اگر ہریالی کو دیکھنے لگیں، یہاں مسجد میں تھوڑے سے پودے ہیں، پیڑ ہیں، کہیں باغ میں چلے جائیے، ہر پتی الگ طرح کی، ہر پودا الگ طرح کا، ہر پھل الگ طرح کا، ہر پھول الگ طرح کا۔ کبھی آپ دیکھنے لگیں، آج کل سردیوں میں مٹر آتی ہے، مٹر آپ دیکھنے لگیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ مٹر اللہ نے بنائی، کیسے دانے اس کے اندر لگائے، کیا نظام ہے، اللہ کا نظام کیا ہے۔ سورج گرمیوں کے دنوں میں، مئی جون کے دنوں میں آپ دیکھیے سورج کیسا ہوتا ہے، 10 کروڑ میل اوپر ہے سورج، تقریباً چوتھے آسمان پر ہے۔ مئی جون میں آپ دھوپ کو برداشت نہیں کر سکتے، اور آج کے دنوں میں ایسا لگتا ہے کہ سورج بالکل جیسے بھیگی بلی بن جاتے ہیں نا، پتہ ہی نہیں کون سا ریگولیٹر اللہ تعالی نے سورج میں لگایا ہے کہ وہ گرمی اور سردی، اس میں اللہ نے ایک نظام بنا دیا، نظام کائنات ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، عصر کا مطلب قسم خدا کی، زمانے کی، یعنی اس زمانے کی جس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ فرما تھے۔ کیا عجیب و غریب تھا، کیسے حضور سے معجزات ظاہر ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، ڈوبتا ہوا سورج پلٹ گیا، انگلی کا اشارہ فرمایا، چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو فرما دیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دے۔